ایک گلاس پانی اور ساتھ صرف ایک کھجور کا یہ کام۔ آج میری جس بہن یا بھائی نے پورے یقین کے ساتھ یہ خاص کام کر لیا، وہ اپنی زندگی میں ایسے معجزے دیکھے گا کہ قسمت بدل جائے گی۔ ادھر آپ اس کام کو پورا کر کے بیٹھیں گے، اگلے ہی 10 منٹ کے اندر اندر آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی، وہ سکون آنا شروع ہو جائے گا جس کا آپ نے برسوں سے انتظار کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں جو برکت والا اور سچا کام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ سب بھائی اور بہنوں نے لازمی کرنا ہے۔ اس خاص عبادت کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ پاک ایسے نئے معجزے اور حیران کرنے والی تبدیلی آپ کی بکھری ہوئی زندگی میں لے کر آئیں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے گھر کی زندگی میں اس قدر برکت اور سکون آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج سے پہلے آپ کو کسی بھی وظیفے سے اس قدر تیزی سے فائدہ ہرگز نہیں ہوا ہوگا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کیونکہ یہ کام بہت ہی خاص اور اثر دکھانے والا ہے۔ اس بہت ہی فائدہ مند کام کے بارے میں پوری معلومات اور صحیح طریقہ جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو کہیں سے چھوڑیے گا مت، شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ چھوڑ دیا تو آپ اس کام کے ضروری اصولوں اور اثر سے محروم رہ جائیں گے، اس لیے ہر ایک سیکنڈ کو غور سے سنیے۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ڈیروں پاک اور سچی باتیں آپ تک روزانہ پہنچتی رہیں۔ تو آئیے دوستو، بنا کسی دیر کے اس نئی اور بہت پاک ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے اس افراتفری کے دور میں ہر دوسرا گھر کسی نہ کسی بڑی پریشانی، دکھ یا مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا خوش قسمت ہوگا جہاں پورا سکون ہو۔ آج ہر گھر کا سب سے بڑا مسئلہ بیماری بن چکا ہے۔ کوئی دوائیوں کے سہارے زندگی گزار رہا ہے تو کوئی ہسپتال کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہے۔ کسی کے گھر میں ان کے بوڑھے ماں باپ یا بزرگ ایسی دردناک بیماریوں کا شکار ہے جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ کسی کو دوائی اثر نہیں کرتی تو کسی کی بیماری پکڑ میں نہیں آتی۔ چھوٹے بچوں سے لے کر گھر کے بڑوں تک ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف میں ہے۔ آج کے اس نئے دور میں بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، دل کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی خرابی اور موٹاپے جیسی بیماریاں عام ہو چکی ہیں، جنہوں نے انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ انسان پیسہ تو کماتا ہے لیکن وہ ساری کمائی ڈاکٹر اور مہنگی دوائیوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ عزت نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فارغ وقت۔ آج ہم صحت جیسی بڑی نعمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر ہسپتال بنتے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ صرف جسم کی بیماریوں تک نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں سے سکون اور پیار، محبت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ گھروں میں ہر وقت نا اتفاقیاں، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور دیواروں سے خوف نکلتا ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے ناراض رہتا ہے، ان کے درمیان بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ بیوی بیچاری گھر کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شوہر کی سختی اور ناشکری پورے گھر کا سکون تباہ کر دیتی ہے۔ گھر میں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہر وقت گھر کا ماحول رونے دھونے اور لڑائی جھگڑے کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ اس آپسی لڑائی کی وجہ سے پورا خاندان بکھر جاتا ہے، سکون و برکت گھر سے روٹھ جاتی ہے۔ اس خراب ماحول کا سب سے برا اثر ہمارے معصوم بچوں پر پڑتا ہے۔ آج کل کے بچے بہت ضدی ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ دن رات موبائل، انٹرنیٹ اور فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، لیکن جب پڑھائی کی بات آئے تو ان کا دل بالکل نہیں لگتا۔ ماں باپ ان کے اچھے وقت کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ ان کی محنت کی کمائی بچوں کی پڑھائی پر خرچ ہوتی ہے، لیکن بچے پڑھائی سے جی چراتے ہیں، امتحانوں میں فیل ہوتے ہیں
اور ان کا دماغ ہر وقت ضد اور نافرمانی میں لگا رہتا ہے۔ ماں باپ اولاد کے اس برے رویے اور ان کا وقت خراب ہوتا دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں اور ان کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ آج واقعی اولاد کی نافرمانی ماں باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور دکھ بن چکی ہے۔ مایوس نہ ہو، حل موجود ہے۔ اگر آپ ان تمام مصیبت جیسے حالات سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی لا علاج بیماری ہے جو سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، یا گھر کا جھگڑا گھر کو جہنم بنا چکا ہے، تو مایوس ہرگز مت ہو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں صاف فرمایا ہے کہ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ کے اس پاک کلام اور اس کے پاک ناموں میں ہر دکھ کا علاج موجود ہے۔ آج جو خاص کام میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا اثر ہی یہ ہے کہ یہ ساری پریشانیوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ جو میرا بہن بھائی پورے صاف دل اور سچی نیت کے ساتھ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر یہ کام پورا کرے گا، اس کے گھر سے سالوں پرانی بیماری، میاں بیوی کی لڑائی اور بچوں کی نافرمانی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا گھر سکون اور برکت کا گڑھ بن جائے گا اور آپ خود اپنی آنکھوں سے ان چھوٹے سے کام کا بڑا موجزہ دیکھیں گے۔ دوستو، آج ہمارے پاس بہت سے لوگ سفر کے مہینے کو عام طور پر برا اور منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں، اس لیے وہ نئے کام شروع کرنے یا شادی بیاہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن سچائی اس کے بالکل الٹ ہے۔ اسلام میں کسی بھی دن یا مہینے کو منحوس یا برا سمجھنا سخت گناہ اور نادانی ہے۔ صحیح بخاری کی پاک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرمایا، بیماری کا آپ لگ جانا کوئی چیز نہیں، بری نشانی لینے کی کوئی سچائی نہیں، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ اس دین کی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کسی عذاب کا نہیں بلکہ جیت، برکت اور کامیابی کا مہینہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سفر کے مہینے کے ان طاقتور اور چھپے ہوئے کاموں کا پتہ ہی نہیں، جو انسان کی سوئی ہوئی قسمت کو ایک پل میں بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اگر صحیح ڈھنگ سے عبادت کی جائے تو اللہ پاک ایک غریب اور ضرورت مند انسان کو بھی اپنے خزانوں سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج اس مہینے کا وہی ایک بڑا راز میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو برسوں کا آزمایا ہوا ہے۔ میری آپ سے صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اس کام کو بالکل ہمارے بتائے ہوئے خاص طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر آپ نے صاف نیت سے یہ راز جان لیا تو آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگیں گے، وہ آپ کو ہر حال میں مل کر رہے گا۔ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ رزق اور صحت کا وہ موسیقہ دیکھیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ نے ایک گلاس دودھ اور ساتھ میں ایک کھجور کو اپنے سامنے رکھ کر سب سے پہلے اپنے اس بڑے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے یا جس کے لیے بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ برکت والا وظیفہ ہر جائز کام میں کامیابی کے لیے پوری دنیا میں سب سے بہترین اور طاقتور مانا جاتا ہے۔ چاہے آپ کو اچھی نوکری کی تلاش ہو، شادی کے معاملے میں کوئی رکاوٹ ہو، اپنی سچی محبت کو پانا ہو، سالوں پرانے قرضے کے بوجھ سے پیچھا چھڑانا ہو، یا پھر کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی ہو، کام شروع کرنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ نیت کے بعد کوئی بھی کام قبول نہیں ہوتا، اس لیے پورے دھیان اور یقین کے ساتھ دل میں اپنا مقصد دہرا لیں، اپنی حاجت کو رکھیں اور درود ابراہیم پڑھنا شروع کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود شریف کی برکت اتنی بڑی ہے کہ اس کے بغیر آپ کسی کے بھی وظیفے اور دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث پاک کا مطلب ہے کہ جب تک کہ انسان کی دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے، وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ لٹکی رہتی ہے، آسمان پر نہیں جاتی۔ درود شریف وہ برکت ہے جو آپ کی دعا کے قبول ہونے پر مہر لگا دیتی ہے۔ آپ نے اس مبارک درود کو صرف اور صرف 11 بار نہایت ادب اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 11 بار درود ابراہیمی پوری کر لیں،
اب ہم اس بڑے اور خاص طریقے کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اب پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ والوں کی کامیابی کا وہ چھپا ہوا راز ہے جو آج تک کسی عام انسان کو نہیں پتہ چلا۔ یہ وہ برکت والا ذکر ہے جسے پڑھنے والے کبھی دنیا میں ناکام یا غریب نہیں ہوئے۔ آج سفر کے مہینے کے اس مبارک گھڑی میں یہ چھپا ہوا راز کھل رہا ہے، اس لیے بنا وقت ضائع کیے اس بڑے تحفے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی قسمت کو چمکا لیں۔ دوستو، سامنے رکھے ہوئے اس ایک گلاس دودھ اور کھجور پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نہایت ہی مبارک اور پاک نام یا سلامو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے اس پیارے نام کی برکت اتنی بڑی ہے کہ جو انسان ہر وقت اسے پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں، آفتوں اور بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیتا ہے۔ السلام اللہ پاک کا وہ بڑا نام ہے جس کا مطلب ہے سلامت رکھنے والا اور امن دینے والا۔ قرآن پاک کی سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سب عیبوں سے سلامت اور امن دینے والا ہے۔ جب آپ اس پاک نام کو اس مبارک مہینے میں پڑھتے ہیں تو آپ کی ہر پریشانی سکون میں بدل جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ کا یقین اور بھی پکا ہو جائے گا۔ سفر کا یہ وہ مہینہ جسے لوگ عام طور پر لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں یا اس سے ڈر کر نئے کاموں سے رک جاتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ مہینہ سوئی ہوئی قسمت کو چمکا دیتا ہے۔ پچھلے ہی سال ہمارے ایک بھائی اس خاص کام سے اس قدر فائدہ اٹھا چکے ہیں جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ سالوں سے بہت زیادہ قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، سخت حالات سے گزر رہے تھے، بیمار تھے، ان کا کاروبار بالکل بند ہو چکا تھا، ہر طرف مایوسی تھی۔ انہوں نے سفر کے اس مہینے میں پورے یقین کے ساتھ اس دودھ کھجور اور یا سلاموں کے کام کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر شروع کیا۔ ابھی اس کام کو کرتے ہوئے صرف 3 دن گزرے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دیا۔ ان کی قسمت کا دروازہ ایسے کھولا کہ انہیں ایک ایسی جگہ سے مدد ملی جہاں ان کا کبھی خیال بھی نہیں جاتا تھا۔ ان کا سارا قرضہ اتر گیا، ان کا ڈوبتا ہوا کاروبار پھر سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اس مہینے اور اللہ کے نام کا وہ معجزہ ہے جو لاپرواہی کرنے والوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ آپ نے اس مبارک اور برکت والے نام یا سلاموں کو زیادہ تعداد میں نہیں بلکہ صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 بار پڑھ لیں تو ابھی اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے اس خاص مقصد کی نیت دل میں دہراتے ہوئے یا سلام و لازمی لکھیں۔ آپ کا کمنٹ میں یہ پاک نام لکھنا اس بات کی گواہی ہوگا کہ آپ کا اس کام کو پورے دل سے کر رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو آپ کی دعا سب سے پہلے قبول ہوگی۔ اب یہاں پر رکنا نہیں ہے کیونکہ اب میں اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ یا سلاموں کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے جو اگلا وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور اور اثر دکھانے والا ہے۔ وہ ایک ایسا ذکر ہے جو سیدھا عرش الہی تک جاتا ہے، ہر ناممکن کام کو ایک پل میں ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ اگلا طاقتور وظیفہ کیا ہے، اسے کس طرح پڑھنا ہے، آئیے میں اب آپ کو پوری تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یا سلاموں کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے اسی دودھ اور کھجور پر قرآن کریم کی وہ بڑی اور دنیا کی سب سے طاقتور آیت پڑھنی ہے جسے پڑھتے ہی بے اولاد لوگوں کو پیاری اور نیک اولاد مل جائے گی، بے روزگاروں کے لیے غیب سے رزق اور روزگار کے نئے دروازے کھل جائیں گے، اور پرانی سے پرانی سخت سے سخت جادو یا کاروبار کی بندش ایک پل میں ختم ہو کر ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ یہ وہ خاص بات ہے جسے پڑھنے کے بعد دنیا کا وہ کام جو سالوں سے رکا ہوا ہو یا جو آپ کی نظر میں کبھی نہ ہو سکتا ہو، وہ اللہ کے فضل اور کرم سے آج اور ابھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ بڑی اور شفا دینے والی آیت سلام قولا من رب رحیمی، اس پاک آیت کا رتبہ دین میں اس قدر اونچا ہے کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے، یعنی سورہ یاسین کی سب سے اہم اور مرکزی آیت ہے۔ سورہ یاسین کی اس آیت کے بارے میں بڑے بزرگ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو خود اس دنیا کا مالک ان کو اس آیت کے ذریعے سلام بھیجے گا۔ اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہایت مہربان پالنے والے رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے۔ جب دنیا کا مالک اس آیت کے ذریعے اپنے بندے پر سلامتی بھیجتا ہے
تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بیماری، کوئی بندش اس بندے کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہاں اس آیت کا ایک ایسا سچا واقعہ سنیں جو آپ کے دل کو پکا کرے گا۔ ایک انسان ایسے تھے جن کی شادی کو سالوں گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کے ہاں اولاد کی کوئی امید نہیں۔ ان کی پریشانی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ گھر کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے سفر کے اسی مبارک مہینے میں ہمارے اسی بتائے ہوئے طریقے پر دودھ اور کھجور کو سامنے رکھا اور اس پاک آیت کا خاص وظیفہ کیا۔ اس آیت کا معجزہ ایسا دکھا کہ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں پیارے بیٹے کی خوشخبری سنائی اور بیٹا عطا فرمایا۔ اس آیت کی برکت سے دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ناممکن ہوتی ہے وہ میرے رب کے ایک حکم سے ممکن میں بدل جاتی ہے۔ یہ آیت ہر مشکل کا ایسا آخری اور آزمایا ہوا حل ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا۔ آپ نے اس بڑی آیت سلام قولا من رب رحیمی کو پوری توجہ، ادب اور بغیر کسی سے بات کیے صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ جنگ بدر کے غازیوں کی تعداد ہے جس میں جیت اور کامیابی کا راز چھپا ہے۔ جب آپ 313 بار اس آیت کو پورا پڑھ لیں تو آپ نے فوراً اپنے سامنے رکھی ہوئی ان دونوں چیزوں یعنی دودھ کے گلاس پر اور کھجور پر دم کرنا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اب وظیفے کا سب سے آخری حصہ۔ اب یہاں پر اس ویڈیو کا سب سے آخری اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس آیت کے بعد آپ نے وہ آخری کام کرنا ہے جو آج کے اس پورے وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی سب سے ضروری، اس کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہے۔ یاد رکھیں اس آخری ذکر کے بغیر یہ پورا کام کسی صورت پورا ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کا اثر سامنے آئے گا۔ وہ آخری کام کیا ہے اور اسے کس طرح کرنا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سلام قولا من رب رحیمی کو پڑھنے اور پھونک مارنے کے بعد اب آپ نے اس طاقتور وظیفے کا سب سے ضروری حصہ یعنی آخری نام شروع کرنا ہے۔ اب آپ نے اسی دودھ اور کھجور پر اس دنیا کے مالک کا وہ پاک نام پڑھنا ہے جو ہر قسم کی غریبی اور تنگی کو مٹا دیتا ہے، اور وہ نام ہے اللہ الصمد۔ اللہ پاک کے اس مبارک نام کی برکت اتنی بڑی ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے پیاری صورت یعنی سورہ اخلاص کی دوسری آیت کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ جب آپ اس مہینے میں اللہ پاک کو اس کے نام اور اس کی رحمت سے پکارتے ہیں تو دنیا کا مالک آپ کو بھی دنیا کی ہر چیز دے کر کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ سفر کے مہینے کے ان برکت والے دنوں میں یہ مبارک موقع ہر کسی کو بار بار نہیں ملتا۔ وہ انسان بڑا ہی خوش قسمت اور خاص ہے جو آج سفر کے اس مہینے میں اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ آج رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر ابھی الحمدللہ لکھیں، کیونکہ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے اس مبارک نام اللہ الصمد کو زیادہ نہیں بلکہ صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد دوبارہ اس دودھ اور کھجور پر پھونک مارنی ہے یعنی دم کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ دوسرا حصہ پورا ہوتا ہے، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اب میں اس ویڈیو کا تیسرا اور آخری حصہ شروع کرنے سے پہلے جس میں آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس تیسرے کلمے کو کتنی بار پڑھنا ہے اور اس دم کیے ہوئے دودھ اور کھجور کا آخر میں کیا کرنا ہے، اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ سفر کے مہینے کا یہ معجزہ پوری طرح آپ کی زندگی بدل سکے۔ آئیے اب میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاتا ہوں کہ اللہ الصمد کے مبارک ذکر کے بعد اب اس پورے وظیفے کے سب سے آخری اور بڑے حصے پر آتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے سامنے رکھے دودھ یعنی ایک گلاس دودھ اور کھجور پر تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس آخری کلمے کا اثر اس پورے کام کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ سفر کے اس مبارک مہینے میں آپ کی ہر دعا سیدھا آسمان پر قبول ہو جاتی ہے۔ تیسرے کلمے کا رتبہ دین میں اس قدر اونچا ہے کہ بڑی بڑی احادیث کی کتابوں سے اس کی برکت ثابت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پیارا تحفہ ہے جس کے الفاظ اللہ پاک کو پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ پسند ہے۔ تیسرے کلمے میں اللہ کی پاکی، اس کی تعریف، اس کی بڑائی کا وہ سمندر موجود ہے جو انسان کی خراب قسمت کو ایک پل میں اچھا بنا دیتا ہے۔
جب آپ سفر کے اس خوبصورت مہینے میں اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کی شفا اور رزق کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے اس مبارک تیسرے کلمے کو صرف اور صرف 7 بار پورے ادب اور دھیان کے ساتھ پڑھ کر اس دودھ اور کھجور پر آخری بار پھونک یعنی دم کرنا ہے۔ اب غور سے سنیے کہ آپ نے اس دم کیے ہوئے دودھ اور کھجور کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہر مسئلے کے لیے اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، کاروبار کی بندش سے پریشان ہیں یا قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، انہوں نے سفر کے اس وظیفے والے دودھ اور کھجور کو صبح خالی پیٹ بغیر کچھ کھائے پیے استعمال کرنا ہے۔ پہلے آپ نے وہ کھجور کھانی ہے اور پھر اوپر سے وہ دودھ پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق کے ایسے نئے راستے کھلیں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ کریں، جو میاں بیوی بے اولاد ہیں، سالوں سے پیاری اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، انہوں نے اس دودھ اور کھجور کو رات کو سوتے وقت آدھا آدھا آپس میں بانٹ کر استعمال کرنا ہے، یعنی آدھی کھجور اور آدھا دودھ کا گلاس شوہر پیے گا اور آدھی کھجور اور آدھا گلاس دودھ بیوی استعمال کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو سفر کے گزرنے سے پہلے ہی آپ کی گود ہری بھری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناراضگی یا بچوں کی نافرمانی کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو یہ دم کیا ہوا دودھ گھر کے سب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پلا دیں۔ کھجور گھر کے اس خاص انسان کو کھلا دیں جو ضدی ہے، ناراض ہے یا نافرمان ہے۔ دوستو، سفر کا یہ بڑا اور پیارا راز آج میں نے آپ کے حوالے کیا۔ اس طاقتور اور آزمائے ہوئے کام کی عام اجازت کے لیے ہماری 2 چھوٹی سی شرطیں ہیں، ورنہ آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس چینل کو ابھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ جو بھائی یا بہن چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرے گا، اس سے ہماری طرف سے اس کام کی پوری اور خاص اجازت ہے۔ ابھی کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نام یا اپنی ضرورت لکھ کر اللہ کے حوالے کریں تاکہ ہم بھی اپنی خاص دعاؤں میں آپ کو شامل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس مہینے کی برکت سے آپ کے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دیں۔ آمین الہی آمین۔